الصلاة خير من النوم. زبان قلب سے جب نام کا مصرع نکلتا ہے خدا کا شکر ہے اچھا بہت اچھا نکلتا ہے. میرے حضور نے دھوکا تھا 1400 برس پہلے کنویں سے آج بھی پانی بہت میٹھا نکلتا ہے. ایک شعر سنے اس کے بعد انٹرنیشنل نقیب کو سننے کے لیے تیار ہو جائے. میرے اپنے ہی اگر مجھ کو دبانے لگ جائے آئین ممکن ہے ابھرنے میں زمانے لگ جائے. میرے اپنے ہی اگر مجھ کو دبانے لگ جائے آئین ممکن ہے ابھرنے میں زمانے لگ جائے. تو نے مجھے اگر گونگا سمجھا ہے تو آواز کبھی اتنا چیخوں کہ تیرے ہوش ٹھکانے لگ جائے. اتنا چیخوں کہ تیرے ہوش ٹھکانے لگ جائے. ان مصروں کے ساتھ نقیب ہندوستان محترم الحاج حسن رضا اظہر استقبال ہو رہا. بس آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہو جائیں. عبادت ہے عبادت یہ عبادت کیوں نہیں کرتے؟ رقم ناتے نبی ناتے رسالت کیوں نہیں کرتے؟ محبت میری آقا کی تمہیں سرشار کر دے گی. محبت کر کے دیکھو نا. ہو گیا مولانا حسن رضا اطہر زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شجر کی شاخ نازک کو تراشوں قلم طوبہ کی لالی کا میدان بہادر روشنائی کا سمندر وقور عشق میں اشکوں کا دریا. مگر ممکن نہیں شاہ مدینہ کی کبھی مدحت سرائی ہو مکمل بحر صورت کبھی تسلیم کرنا پڑے گا. بزرگ و بالا تر کوئی اگر ہے خدا کے بعد تو ہم وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا محمد محمد میں کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. جان میں آتی ہے جان نبی کہنے سے مشکلیں ہوتی ہیں آسان نبی کہنے سے. یا نبی کہہ کے ذرا دیکھیے دائیں بائیں کون ہوتا ہے پریشان نبی کہنے سے. وجد میں آ گیا ایمان نبی بولتے ہیں کفر ہے چاک غریبان نبی بولتے ہیں. فصحاں آئیں فصاحت کی بلائیں لے لیں مر مٹے سارے زبادان نبی بولتے ہیں. قلزم صوت و سخن مار رہا ہے ڈھانٹیں مانگ لو لوٹ وہ مرجان نبی بولتے ہیں. درود شریف پڑھنے کی رحمتیں برکتیں سعادتیں حاصل کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھنے کے بعد انگوٹھا چوم لینا چاہیے. سمجھ گئے بھائی؟ درود شریف پڑھنے کے بعد انگوٹھا چوم لینا چاہیے. جو لوگ درود شریف پڑھنے کے بعد انگوٹھا چومتے ہیں کل قیامت کے دن وہ لوگ میرے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. نہیں تو درود شریف پڑھنے کے بعد ایسے انگوٹھا چوم لینا چاہیے. جن کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں. جن کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہیں کم سے کم رومال سے اپنا سر آپ ڈھانپ لیجئے تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ محفل رسول میں آئے ہوئے ہیں اللہ کے محبوب کے ذکر کی محفل میں آئے ہوئے ہیں. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے زیادہ لوگ کھڑے ہیں. جتنے لوگ کھڑے ہیں اس سے زیادہ لوگ راستے میں ہیں. جتنے لوگ راستے میں ہیں اس سے زیادہ لوگ گھروں میں ہیں. جتنے لوگ گھروں میں ہیں اس سے زیادہ لوگ قبرستان میں ہیں. ایک دو زخم نہیں سارا بدن چھلنی ہے. درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. اب یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں کیوں آئے ہیں کس لیے آئے ہیں یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. اگر وہ شاعروں کے انتظار میں ہیں تو تمام شعراء کرام جناب عمران چشتی بھی آ چکے ہیں. جناب شمیم رضا فیضی بھی آ چکے ہیں. جناب حافظ نوشاد بھی تشریف لا چکے ہیں.
خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا جنید عالم صاحب قبلہ جمالی مفکر اسلام وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. شہزادہ تاج العلماء مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی کلیم رضا صاحب قبلہ نوری وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. خطیب طنز و مزاح حضرت مولانا صدیق جھارکھنڈی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. یہ تمام علماء کرام آ چکے ہیں, ہم آ چکے ہیں, آپ آ چکے ہیں, بس قیامت آنے والی ہے. تو اگر وہ لوگ جو لوگ کھڑے ہیں اگر قیامت کے انتظار میں ہیں تو ایسے ہی کھڑے رہیں جب تک قیامت نہ آ جائے. اور اگر جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ کھڑے مت رہیے, آ کے یہاں بیٹھ جائیے. یہ آپ کے لیے بچھایا گیا ہے, اس فرش کا انتظام آپ کے لیے ہے, شامیانہ کا انتظام آپ کے لیے ہے, لائٹ کا انتظام آپ کے لیے ہے. اس کے باوجود آپ کیوں کھڑے ہیں؟ ساری دنیا اسلام سے قریب ہو رہی ہے, مسلمان اسلام سے دور ہو رہا ہے, ساری دنیا علم کی تلاش میں مصروف عمل نظر آ رہی ہے. مسلمان اپنے بچوں کو انگلش میڈیم کی زینت بنا کر مغربی تہذیب کی چکا چوند روشنی سے آنکھیں ملانے کا ہنر سکھا رہا ہے. ساری دنیا مذہب مہذب کی حقانیت پہ ایمان لا رہی ہے. مسلمان اپنے نبی کے فرمان کو پس پشت ڈال کر خواب خرگوش کی نیند سو رہا ہے. ساری دنیا چاند پہ پہنچ گئی, اب سورج پہ پہنچنے کی تیاری کر رہی ہے. مسلمان ابھی تک یہ نہیں صحیح کر پائے کہ چاند رات کب ہے. آج درد بہت ہے, دوا چاہیے, زخم بہت ہے, مرہم چاہیے, خواب بہت ہے, تعبیریں چاہیے, مسائل بہت ہیں, وسائل چاہیے. اور یہ آپ کو سیاست دانوں کے یہاں نہیں ملے گا, یہ تو ادب و تہذیب کی ان فقیروں کے یہاں سے ملے گا جن کے در سے زندگی کی بھیک بھی ملتی ہے اور آخرت کے لیے پروانہ نجات بھی ملتا ہے. ایک اعلان ہم بھول گئے, پیر طریقت رہبر شریعت نبی حضور داتا قربان علی شاہ حضرت علامہ شاہ مولانا شمس الہدیٰ صاحب قبلہ سجوری شریف حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں, بہت جلد انشاءاللہ تشریف لائیں گے. ایک گزارش ہم کریں گے کہ جو لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا قریب آ جائیں, جو حضرات فاصلے میں ہیں تھوڑا فیصلے میں آ جائیں, جو لوگ اندھیرے میں ہیں تھوڑا اجالے میں آ جائیں, تھوڑا سا قریب آ کر بیٹھ جائیں. آ جائیے, تھوڑا سا قریب آ جائیے بھائی صاحب, تھوڑا سا آپ حضرات بھی آ جائیے, تھوڑا سا قریب آ جائیے. جو حضرات کھڑے ہیں ایسے ہی کھڑے رہیے, آپ ایسے ہی کھڑے رہیے, آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بیٹھا سکتی ہے, آپ کھڑے رہیے. چچا ذرا سے آپ بھی آ جائیے, سامنے آ جائیے. میری نظامت کے بازوؤں کی تعبیر حضرت علامہ مولانا عبد المبین صاحب قبلہ عزیزی تشریف فرما ہیں. حضرت مولانا شمس الہدیٰ صاحب قبلہ یہ بھی تشریف فرما ہیں. شاعر اسلام جناب شمیم رضا فیضی انٹرنیشنل شاعر, شاعر اسلام جناب مداح رسول جناب عمران چشتی, یہ سب لوگ تشریف لا چکے ہیں. سب لوگ مل کر استقبال کیجیے. قریب آ جائیے, سامنے آ جائیے, تھوڑا سا قریب آ کر بیٹھیے. ماشاء اللہ. چلیے, ہلال کی طرح مہین, غریب کی آرزو کی طرح مختصر, بچوں کی مسکراہٹ کی طرح روشن, ماں کے مقدس آنچل کی طرح دلکش, نمازیوں کی پیشانیوں کی طرح پرنور, ایک خوبصورت مجمع ہمارے سامنے جلوہ بار ہے. ہوا چھڑکتی ہوئی کچھ عرق ہی آتی ہے, ہر ایک مقام سے آواز حق ہی آتی ہے. بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. جس نے جلسہ کیا ہے اسے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. ببلو ہے کہ نہیں؟ ببلو اچھا آئیے بیٹھے. کہاں؟ اچھا اچھا, چلیے. تو سب لوگ سننے کے لیے تیار ہیں بھائی؟ ماشاءاللہ. بیٹا ٹھیک سے بیٹھ جاؤ, پکڑے ہوئے, ٹھیک سے بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ. سب لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جن کے سر پہ ٹوپیاں نہیں ہے رومال باندھ لیجئے کم سے کم, ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے نبی کے ذکر کی محفل میں آئے ہوئے ہیں. یہ وہ محفلیں ہیں جہاں سے زندگی کی بشارتیں ملتی ہیں, جہاں سے آخرت کے لیے پروانہ نجات ملتا ہے, جہاں سے آپ کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے, جہاں سے آپ کو تحریک مل سکتی ہے, جہاں سے آپ کو پیغام مل سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ آپ ان محفلوں میں شریک ہونے کی سعادتیں حاصل کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب جلسوں کی ضرورت نہیں ہے, اب مذہبی پیغام کے ترسیل و ابلاغ کے لیے اس قدر بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے, فیس بک کا ترانہ ہے, اب تو کر لو دنیا مٹھی میں, اسی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. مگر شاید ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ تسلیوں کے ہلکورے سے درد کی شدت میں کمی نہیں آتی ہے. تنکے نے کبھی ڈوبنے والے کو نہیں بچایا ہے, دوا کبھی موت کا علاج نہیں ہو سکتی ہے. واٹس ایپ سے حاصل کیا ہوا علم بہت دنوں تک نہیں ٹکتا ہے. جلسوں کی کل بھی ضرورت تھی, جلسوں کی آج بھی ضرورت ہے, جلسوں کی کل بھی ضرورت رہے گی. اس لیے کہ جلسہ تو روحانی آکسیجن ہے, اور آکسیجن کے بغیر سانس بھی لینا مشکل ہو جائے گا. سانس بھی
لینا مشکل ہو جائے گا. وہ جن کی عقل ہے خالی زمین تک محدود, وہ آسمانوں کے اوپر کے راز کیا جانے. جہاں پہ پہنچا ہے براق چند لمحوں میں, بلندیاں وہ تمہارے جہاز کیا جانے. آئیے ان جلسوں کو ہم اپنے آنکھوں پہ رکھتے ہوئے, اپنے پلکوں پہ سجاتے ہوئے یہاں سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اب جلسوں کو فیشن نہیں بلکہ مشن بنانے کی ضرورت ہے. یہاں سے کچھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات سنیے, جب آدمی خلوص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اس کام میں یقیناً برکت ہوا کرتی ہے کہ نہیں میرے بھائی. کامیابی ان کی پیروی کرنے میں نہیں ہے جو لوگ چاند پہ چلے گئے, کامیابی تو ان کی پیروی کرنے میں ہے جن کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو گئے. تو آئیے ہم یہ چاہیں گے کہ جلسہ جلسے کی طرح سے ہو. بہت مشہور شاعر اسلام جناب شمیم رضا فیضی, جناب عمران چشتی, یہ حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں. محبت کے سب لوگ محبت کے ساتھ بیٹھے. اب یہاں سے ہم جلسہ شروع کرتے ہیں. وقت بہت گزر گیا ہے. اگر آپ کہیں تو 2 سے 3 شعر ہم سنا دیں. آپ کو سنیں گے؟ آپ حضرات سنیں گے؟ آپ لوگ ماشاءاللہ شعر سنتے ہیں آپ لوگ. بہت بڑی بات ہے بھائی, بہت بڑی بات ہے. اس زمانے میں شعر سننے والے لوگ ہیں, بہت بڑی بات ہے. ورنہ آپ شعر سنا نہیں جاتا ہے, شعر دیکھا جاتا ہے کہ نہیں. کھلا میدان ہو تو ہر کوئی سکتے میں رہتا ہے, سب اس کو چھیڑتے ہیں شعر جب پنجرے میں رہتا ہے. اب شعر دیکھا جانے والا عمل باقی ہے, شعر سننے کا تو تصور ہی ختم ہو گیا ہے. تو اگر آپ شعر سنتے ہیں تو یہ بڑی بات ہے. ایک شعر ہم آپ کو سناتے ہیں, سنیے کہ مریض عشق کو خاکِ شفا تقسیم کرتا ہے. مریض عشق کو خاکِ شفا تقسیم کرتا ہے. یہ اہل اسٹیج بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب لوگ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب مجھے اچھے شعروں پہ داد ملتی ہے تو مجھ کو ایسے خوشی ہوتی ہے جیسے افطار کے وقت کا انتظار کرتا ہوا بچہ مسجد کے مائیں کی صبحگاہٹ پر خوش ہوتا ہے. ورنہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ بلندی سے گدھ دانہ دیکھتا ہے, عقاب نشانہ دیکھتا ہے, انسان گھرانہ دیکھتا ہے, کبوتر ٹھکانہ دیکھتا ہے, شاید نذرانہ دیکھتا ہے. تو پوری توجہ آپ کی رہے. اگر اہل اسٹیج پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو محبت کے ساتھ سبحان اللہ بولنا ہے. آج سبحان اللہ بولتے رہیے اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے رہیے. اتنی نیکیاں جمع کر لیجئے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ کو گھر کا راستہ نہیں مدینے کا راستہ نظر آئے. تو ذرا ایک بار بول کر دکھائیں, ذرا محبت کے ساتھ سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ. ذرا اور محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ. اتنا زور سے بولیے کہ چاہے جو لوگ کھڑے ہیں وہ لوگ بیٹھ جائیں, اور اگر نہیں بیٹھے تو کم سے کم اپنے گھر کو چلے جائیں. اور محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ. مریض عشق کو خاکِ شفا تقسیم کرتا ہے, مریض عشق کو خاکِ شفا تقسیم کرتا ہے, مدینہ میرے آقا کا دوا تقسیم کرتا ہے. مریض عشق کو خاکِ شفا تقسیم کرتا ہے, مدینہ میرے آقا کا دوا تقسیم کرتا ہے. اور جھلستا ہے بدن جب گرمیوں کے سخت موسم میں تو نبی کا شر ہی ٹھنڈی ہوا تقسیم کرتا ہے. جب گرمیوں کے سخت موسم میں جناب سائم رضا سے ہندوستان کے مختلف جلسوں میں ملاقات ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت تازہ کار مداح رسول شاعر اسلام ہے جناب سائم رضا, مبارکباد کو مستحق ہیں. اب آخری شعر سنیے. ماشاءاللہ جتنے لوگ محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں ذرا ایک بار سب لوگ حسین کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولتے ہیں سبحان اللہ. تھک گئے, شمشیر و نیزہ تھک گئے, ہائے سفر میں کربلا باطل کے حربے تھک گئے, تھام کر بیڑی کہا دربار میں سجاد نے, ہم تو چل کر آئے ہیں تم بیٹھے بیٹھے تھک گئے. آپ کو تھکنا نہیں ہے, محبت کے ساتھ بولتے رہنا ہے. اب آخری شعر سنیے کہ مریض عشق کو خاکِ شفا تقسیم کرتا ہے, مدینہ میرے آقا کا دوا تقسیم کرتا ہے. جھلستا ہے بدن جب گرمیوں کے سخت موسم میں تو نبی کا شر ہی ٹھنڈی ہوا تقسیم کرتا ہے. نبی کا شر ہی ٹھنڈی ہوا تقسیم کرتا ہے. اور مدینے سے خزانہ عشق کا آتا ہے بھارت میں, بریلی سے میرا حمد رضا تقسیم کرتا ہے. بھارت میں بریلی سے میرا حمد رضا تقسیم کرتا ہے. آئیے ہم جلسہ یہاں سے شروع کریں چونکہ وقت بہت گزر چکا ہے اور ہندوستان کے بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو یہاں سے کچھ حاصل کر کے جانا ہے کہ نہیں بھائی, کچھ حاصل کر کے جانا ہے. محبت کے ساتھ بیٹھے, خلوص کے ساتھ بیٹھے, کچھ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ کچھ پیغام ہم آپ تک پہنچائیں گے. آئیے یہاں سے جلسے کا آغاز کیجیے. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار نعرہ لگائیے تاکہ یہ فرسگی سستگی سراسیمگی اور بے چارگی کا ماحول ختم
ختم ہو جائے گا. ذرا ایک بار بارہ تکی وہاں شب تکی شفی اور شیفتگی کے ماحول میں سب لوگ آ جائیں. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ پوری آواز کے ساتھ نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر. کتنا اچھا لگ رہا ہے. دیکھیں سب لوگ شریک ہیں, کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں. ہم سب لوگوں کو اس لیے کہہ رہے ہیں شریک ہونے کے لیے کہ کیا پتا کس کی آواز خدا کی بارگاہ میں قبول ہو. اس لیے سب لوگ اپنی آواز بلند کریں. ذرا محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. عظمت والدین کانفرنس. مسلک اعلیٰ حضرت. اب حضرات چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے, میں جی عزیز گرامی جناب مداح رسول جناب زاہد رضا سے گزارش ہے, اگر ہم ان سے زیادہ بھی کہیں گے تو وہ نہیں پڑھیں گے اس وقت, اس لیے کہ بہت حساس مداح رسول ہیں. ہم کچھ بھی کہہ لیں مگر وہ 2 سے 3 شعر سے زیادہ ہرگز نہیں سنائیں گے, مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو بیرونی علماء کرام اور شورائے اسلام ہیں وہ آپ تک پہنچیں گے.